بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کا روزہ۔ پہلا سوال، عاشور کے دن روزہ رکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب اہل سنت کی کتابوں سے۔ جیسے ہی نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ویسے ہی ایک خاص گروہ کے لوگ عاشور کے دن جشن اور نئے لباس اور روزے کی اتنی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ صرف بنی اسرائیل کی نجات کی خوشی کا دن ہے۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے کہ اسی دن بعض انبیاء کی دعا قبول ہوئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے نار نمرود سے نجات دی، یا کشتی نوح کوہ جودی پر ٹھہری اور نجات ملی، اور ان کی نجات پر شکرانے کا روزہ رکھنا مستحب ہے، تو پھر دیگر انبیاء کی نجات پر بھی ضرور روزہ رکھنے کی فضیلت ہوگی، وہ بھی بیان کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت یوسف، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی ہیں۔ لیکن شیخ ناصر الدین الالبانی اور شیخ شعیب نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور روزے عاشور بنی امیہ غزہ اور آذوقہ کے ذخیرے کو سنت سمجھتے تھے، اور دوسرے روزے عید کی رسموں کا قائم کرنا ہے۔ اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے اور ان کو سنوارتے تھے۔ عیال پر رزق کی وسعت، نئے کپڑے پہننا، مونچھیں کٹوانا، ناخن کٹوانا اور مصافحہ کرنا۔ تیسرے، اس دن کے روزے کے بارے میں فضیلت میں گھڑ لی۔ چوتھے، عاشور کے دن کو دعا کرنا۔ یہ سب صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 134 حدیث 2661 پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام یہودی انجام دیتے تھے، لہٰذا یہ سب چیزیں ان کے ماننے والوں میں رائج ہو گئیں۔ اہل سنت کی چند احادیث پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے عاشور کا روزہ سنت رسول نہیں ہے، بلکہ یہودی رکھتے تھے، اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب گھڑی ہوئی حدیث ہیں۔ یہودیوں کا اپنا کیلنڈر تھا اور آج بھی ہے، جس کے تحت وہ چلتے ہیں۔ ان کا پہلا مہینہ اسلامی ہجری کیلنڈر کے رجب سے منطبق تھا۔ پہلے ماہ کا نام ابیب ہے اور 7واں مہینہ محرم سے تطابق رکھتا تھا، اور جب رجب کا ہی مہینہ تھا جس میں یہودیوں کو نجات ملی، اور اسی وجہ سے وہ خوشی مناتے ہیں۔ التوراۃ الصفر الخامس الباب 16 آیت 1۔ اور اکثر اہل تشیع 10 محرم کو روزے کی بجائے فاقہ رکھتے ہیں عصر تک، اور فقہا نے اس دن روزہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے۔ اب آئیے صحیح مسلم کی ان روایتوں پر تحقیق کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم باب صوم یوم عاشوراء، عاشورہ کے روزے کا بیان، حدیث نمبر 2637 ہے، صفحہ نمبر 133۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، قریش عاشور کے دن روزہ رکھتے تھے، ایام جاہلیت میں اور رسول بھی۔ پھر جب آپ نے مدینے کو ہجرت کی، روزہ رکھا اور اس دن روزے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان فرض ہوا، آپ نے فرمایا، جو چاہے اب عاشور کو روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یعنی حضرت عائشہ نے صاف بیان کیا ہے کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، کوئی سنت کا خاص ذکر نہیں ہے کہ رسول نے تاکید کی ہو کہ روزہ رکھا جائے۔ حضرت عائشہ سے یہی روایت صحیح بخاری میں بھی بیان کی گئی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے، جب ماہ رمضان کے روزے واجب ہو گئے، اس کے بعد آن حضرت نے عاشور کا روزہ ترک کر دیا اور حکم دیا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 250 حدیث 2002، کتاب الصوم، باب 69، باب الصیام یوم عاشوراء، محقق محمد زہیر بن ناصر الناصر۔
صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے، روایت نمبر 2644، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ کے پاس ذکر ہوا عاشور کا، تو آپ نے فرمایا اس دن میں اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے، تو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جی نہ چاہے جس کا وہ چھوڑ دے۔ یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ نے صاف بیان کیا ہے کہ عاشور کے دن کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا دل چاہے روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے روزہ نہ رکھے۔ پھر اس کے دوسری حدیث 2645 میں انہی سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن ایسا ہے کہ اس میں اہل جاہلیت روزہ رکھتے تھے، تو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ اور عبداللہ روزہ نہیں رکھتے تھے مگر جب کہ موافق پڑ جائے ان دنوں کے جس میں ان کی عادت تھی روزہ رکھنے کی۔ آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ کیا کہ عبداللہ نے صاف بیان کیا ہے کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے، جبکہ عبداللہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 2650 میں قیس نے کہا اشعث آئے عبداللہ کے پاس اور عبداللہ کھانا کھا رہے تھے عاشور کے دن۔ انہوں نے کہا اے ابو محمد آؤ ناشتہ کرو، تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہم روزہ رکھتے تھے، اس میں پھر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے علقمہ نے کہا اشعث ابن مسعود کے پاس آئے اور وہ عاشور کے دن کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن آج عاشور کا دن ہے۔ انہوں نے کہا اس روز روزہ رکھا جاتا تھا قبل رمضان کے، پھر جب رمضان فرض ہوا وہ چھوڑ دیا گیا، تو اگر تم روزے سے نہ ہو تو کھاؤ۔ یعنی رکھا جاتا تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا، کوئی سنت نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سنت اتنی اہم تھی تو خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کے علاوہ بہت سے اہل مدینہ بھی عاشور کے دن نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک بھی حدیث فضیلت پر نہیں ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہو۔ اب آئیے جامع ترمذی کی ان روایتوں پر تحقیقی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جامع ترمذی مترجم مختصر جلد اول، امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی، باب نمبر 512، عاشور کے دن روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ حدیث نمبر 655، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قریش رسول اللہ سے پہلے عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا، چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو انہی کی فرضیت باقی رہ گئی اور عاشور کی فرضیت ختم ہو گئی، پھر جس نے چاہا رکھ لیا اور جس نے چاہا چھوڑ دیا۔ آپ نے یہاں بھی ملاحظہ کیا کہ جس نے چاہا رکھا اور جس نے چاہا چھوڑ دیا۔ متعدد احادیث میں، اکثر احادیث میں یہی بیان کیا گیا ہے جس کا دل چاہے وہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں پر دیکھیں امام ترمذی کیا فرماتے ہیں۔ اس باب میں ابن مسعود، قیس بن سعد، جابر بن سمرہ، ابن عمر اور معاویہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں علماء کا حضرت عائشہ ہی کی حدیث پر عمل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان کے نزدیک عاشور کا روزہ واجب نہیں ہے، چنانچہ جس کا جی چاہے وہ رکھ لے کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ صرف یہاں یہ بیان کر دیا اس کی فضیلت ہے، رسول سے کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہو جس میں فضیلت کو بیان کیا گیا ہو یا رسول نے تاکید کی ہو کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، لازم ہے یہ اور یہ میری سنت ہے۔ بس ہر جگہ یہی بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں روزہ رکھا جاتا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی ان روایتوں پر تحقیقی نگاہ ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد سوم، صفحہ 237، حدیث 2000۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بیان کیا ہے؟ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ہے، ان سے عمر ابن محمد نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا، نبی نے فرمایا عاشور کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ یہاں پر قال النبی یوم عاشورہ ان شاء صام، اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو رکھے، اس میں رسول کی سنت کا کوئی حکم نہیں ہے یہاں پر بھی۔ پھر عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول اکرم
نے عاشور کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو کہا جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ یعنی متعدد احادیث میں یہی بیان کیا گیا ہے، لیکن عاشور کے روز یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اگر اس کی بھی حقیقت بیان کی جائے گی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے عاشور کے دن منبر پر سنا، انہوں نے کہا کہ اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشور کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزے سے ہوں۔ اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور جس کا جی چاہے نہ رہے، اور یہ میری سنت پر عمل کرے۔ یہاں پر بھی یہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر شاید معاویہ کو یہ خبر پہنچی ہو کہ مدینے والے عاشور کا روزہ مکروہ جانتے ہیں، اس لیے منبر پر گئے اور یہ بیان کیا۔ مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت میں یوں ہے، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا۔ اب یہاں دیکھیں گے، یہاں بیان کرتے ہیں کہ عاشور کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ امام بخاری کتاب بخاری کے باب الصائم میں 157 حدیث روزے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بھی روز عاشورہ کی فضیلت میں حدیث نہیں ہے، بس یہی بیان کیا گیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، کہیں پر بھی روزہ رکھنے کی تاکید نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب حدیث روز عاشورہ کے بارے میں گھڑی گئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں مغموم رہیں، یہی سیرت حضرت ام سلمہ کی بھی تھی۔ ان تمام روایتوں سے چند بات ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے، عاشور کا روزہ بنی اسرائیل کی نجات کی خوشی کا روزہ ہے۔ عاشور کے روزے کا حکم خداوند عالم کی جانب سے نہیں آیا ہے۔ عاشور کے دن روزہ رکھ کر معاذ اللہ نبی نے بغیر حکم خدا کی یہود و نصارہ کی موافقت اور پیروی کی ہے، جو کہ مقام رسالت کے منافی ہے۔ یہ ایسا ممکن ہے کہ رسول خود روزہ نہ رکھے اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دے، یہ ایسی سنت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر وہ کام جو رسول انجام دے وہ سنت ہوتی ہے۔ یہاں پر صاف بیان کیا گیا تمام احادیث میں کہ جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ چوتھے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معتبر روایت میں نہیں فرمایا کہ عاشور کا روزہ رکھو، اس کی بہت فضیلت ہے، ایسا کہیں نہیں ہے، کیونکہ 61 ہجری میں عاشور کے روز اہل بیت علیہ السلام پر غم و علم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور اسی نواسے نے اپنے خون سے اسلام کی بنیاد کو سینچا، تو اس کا غم منانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ سب بنی امیہ کی سازش ہے تاکہ مقصد امام حسین علیہ السلام اور روز عاشور کو کم رنگ کیا جا سکے، اسی لیے اس روز کے فضائل اور حدیثیں گھڑ ڈالی۔ اب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے احادیث گھڑی تاکہ 10 محرم کے دن کو ایک خوشی کا دن سمجھا جائے، کیونکہ روزہ خوشی میں ہی رکھا جاتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی منفی اثر آتا ہے کہ وہ یہودیوں کی تقلید میں شریعت میں ترمیم کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کو خوشی کا دن دکھانے کے لیے وہ حدیثیں بھی گھڑی گئیں کہ اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، بنی اسرائیل کو نجات ملی وغیرہ، تاکہ اس دن کے واقع کربلا کو تاریخ سے مٹایا جا سکے اور اس دن کو خوشی کا دن منایا جا سکے، حالانکہ یہودیوں کے نزدیک رجب میں یہ واقعہ پیش آیا، نہ کہ محرم میں۔ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ نبی اور 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ بنی امیہ اور ان کے پیروکار ان 2 دنوں کو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے باعث بڑے بابرکت و حشمت تصور کرتے ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی کثیر حدیثوں میں ان 2 دنوں
اور خاص کر یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی مذمت آئی ہے۔ جو شخص یوم عاشور کو گریہ و زاری اور رنج و غم میں گزارے تو خدا تعالی قیامت کے دن کو اس کے لیے خوشی و مسرت کا دن قرار دے گا، اور اس شخص کی آنکھیں جنت میں اہل بیت کے دیدار سے روشن ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو شخص گھر میں سال بھر کا خرچ لا کر رکھے تو وہ کس کے ساتھ محشور ہوگا؟ جواب: جو لوگ یوم عاشور کو بابرکت والا دن تصور کریں اور اس دن اپنے گھر میں سال بھر کا خرچ لا کر رکھیں تو خدا اس ذخیرے کو برکت والا قرار نہ دے گا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن یزید ابن معاویہ، عبید اللہ بن زیاد اور عمر ابن سعد جیسے ملعون جہنمیوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ المصطفى والمرتضى